بسم اللہ الرحمن الرحیم یقولون لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین، آج کی بزم فخر موجودات، باعث تکوین کائنات، روح کائنات، جان کائنات، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اس محفل میں اسٹیج کے اوپر جن پرنور اور باوقار چہروں کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں کثیر تعداد میرے اساتذہ کرام کی ہے۔ ایک عام مجمع میں گفتگو کرنا اور اساتذہ کی موجودگی میں گفتگو کرنا، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ برادر مکرم علامہ ابراز صاحب نے جن عزت بھرے کلمات سے نوازا اور مسجد کی انتظامیہ نے اس محبت کا اظہار کرتے ہوئے میرا بیان رکھا ہے، ان عزتوں پر میں اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں اور آپ تمام احباب کا بھی شکر گزار ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس سے پہلے جو مدینہ کی تصویر تھی وہ یہ تھی کہ کبھی مدینہ کے اندر مختلف قبائل رہتے تھے، جن میں ایک قبیلہ اوس اور ایک خزرج تھا۔ دونوں قبیلے زراعت پیشہ تھے، لیکن دونوں قبیلے آپس میں ہر وقت دست و گریباں رہتے۔ اس وجہ سے وہ زراعت کے ساتھ منسلک ہونے کے باوجود مالی تنگدستی کا شکار رہتے ہیں۔ اوس اور خزرج کے ساتھ مدینہ کے اندر یہودیوں کے بھی کثیر تعداد اور ان کے مختلف قبائل موجود تھے۔ مدینہ کی سیاسی، مذہبی اور معاشی سیادت یہود کے ہاتھوں میں تھی۔
اوس اور خزرج مسلسل جنگوں کی وجہ سے یہود کے دست نظر تھے. اوس اور خزرج کے درمیان انہی لڑائیوں میں سے ایک خون ریز جنگ ہوئی، جس کے بعد دونوں قبیلے یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ سلسلہ وار جنگ کی صورتحال ہماری نسلوں کو ختم کر دے گی. لہذا دونوں قبیلوں نے فیصلہ کیا کہ ہم امن کے ساتھ رہیں گے. اس کے لیے معاہدہ امن طے پایا اور انہوں نے اپنا ایک مشترکہ بادشاہ چنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت علامہ محمد اشرف چشتی صاحب میرے استاد گرامی محفل میں تشریف لائے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. وہ جس شخص کو انہوں نے اپنے لیے بادشاہ مقرر کیا، نامزد کیا، اس کا نام عبداللہ بن ابی تھا. قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، مالی اعتبار سے با اثر فرد تھا اور انتہائی زیرک اور عقل مند اور ہوشیار آدمی تھا. انہی دنوں میں مدینہ کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی تعارف ہو چکا تھا. مدینہ میں حضور کا تعارف دو اعتبار سے ہوا. ایک یہ کہ مدینہ میں یہودیوں کی میں نے عرض کیا کثیر تعداد موجود تھی اور ان میں تورات کے جید عالم بھی موجود تھے، جن میں عبداللہ بن سلام جیسی بھی شخصیت تھی. وہ تورات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کا تذکرہ اور آپ کی نشانیاں پڑھتے. اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ میں ایک تعارف موجود تھا. اس کے ساتھ نبوت کے 11ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. آپ مکہ میں اس کے گرد و نواح میں تبلیغ دین کے سلسلے میں جایا کرتے تھے. اس کے علاوہ وہاں جو میلے لگتے، بازار لگتے، وہاں بھی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کیا کرتے. اسی طرح حج کے موقع پر جو لوگ مکہ سے باہر سے آیا کرتے تھے، انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. اسی سلسلے میں نبوت کے 11ویں سال مدینہ طیبہ سے 6 لوگ مکہ آئے. عقبہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی.
ان 6 کے 6 افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا اور وہ واپس مدینہ چلے گئے۔ اگلے سال نبوت کے 12ویں سال ان 6 افراد میں سے 5 افراد نے اپنے ساتھ 7 نئے لوگوں کو لیا۔ کل 12 افراد مکہ آئے اور اسی عقبہ کے مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ 5 پہلے اسلام لا چکے تھے، 7 نئے افراد نے اسلام حضور کی ہاتھ پر قبول کیا۔ کل 12 افراد نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تاریخ اسلام میں اسے بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے۔ ان 12 افراد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ابتدائی تعلیمات سکھائیں۔ یہ 12 افراد واپس مدینہ چلے گئے اور اگلے سال نبوت کے 13ویں سال ان 12 افراد کی کوششوں سے 72 افراد مکہ تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ اور ان 72 افراد نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ پر منتقلی اور ہجرت کی الوہی تیاریاں تھیں۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو یہ اس وقت مدینہ طیبہ میں یہ سما تھا کہ اوس اور خزرج اتحاد کر چکے تھے۔ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار، بادشاہ اور امیر و حاکم منتخب کر چکے تھے۔ اس کے تاج کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اس کی تاج پوشی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ انہی دنوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ اب یہودی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ اوس اور خزرج بھی ان 72 افراد کی حضرت مصعب بن عمیر کی قیادت میں تعلیمات اسلام کی روشنی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے واقف ہو چکے تھے، بلکہ وہ حضور کے منتظر تھے، اور انہوں نے وہ فقید المثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا کہ آج بھی زمانہ اسے یاد رکھے ہوئے ہے اور صبح قیامت تک یاد رکھے گا انشاءاللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو سورج کے سامنے چراغ کی کیا حیثیت ہے، لہذا سارے مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متفقہ طور پر اپنا ریاست مدینہ کا حاکم تصور کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ شخص جو خواب دیکھ رہا تھا، سوتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کہ ایک وقت آئے گا، وہ لمحہ آئے گا کہ جب ریاست مدینہ کا میں حاکم بنوں گا اور میرے سر پر تاج رکھا جائے گا، وہ اس شے سے محروم ہو گیا۔ لہذا اس نتیجے میں اس نے اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض پال لیا، آپ سے عداوت پال لی، آپ سے نفرت پال لی، کیونکہ مدینہ کا ایک بااثر فرد تھا، اس لیے کچھ اس کے ساتھ بھی مل گئے، اور
وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے بغض کا، اپنے عناد کا، اپنی نفرت کا اظہار کرتا رہا، لیکن اس شخص کی طبیعت گرگٹ کی طرح تھی۔ اس نے اس بات میں عافیت محسوس کی کہ اس نے ظاہراً اسلام قبول کر لیا، ظاہراً اسلام قبول کر لیا، لوگوں کے لیے وہ مسلمان ہو گیا، جو اس کے ساتھ لوگ تھے وہ بھی ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے، حضور کی قیادت میں نماز بھی پڑھنے لگے، زکوٰۃ بھی دینے لگے، جنگوں بھی شامل ہونے لگے، سارے مسلمانوں والے کام کرنے لگے، لیکن دل نفرت اسلام سے بھڑک رہا تھا، دل میں بغض مصطفیٰ جوش مار رہا تھا۔ عبداللہ بن ابی کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا لمحہ ضائع نہیں ہونے دیتا تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یا اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق پر تشریف لے گئے۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں سب سے زیادہ منافقین نے شرکت کی۔ اس سے پہلے بھی منافق شرکت کرتے تھے، لیکن تھوڑے بہت، تاکہ ہماری شرکت کا ایک نام بن جائے۔ اس موقع پر سب سے زیادہ تعداد میں منافقین نے شرکت کی۔ غزوے کے اوپر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کچھ قیام کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم واپس ہوں گے۔ قیام کے عرصے کے دوران دو مسلمانوں، ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ چونکہ قریب منافقین بھی تھے، انہوں نے وہ ایسے موقع کی پہلے ہی تلاش میں رہتے تھے، لہذا انہوں نے اس جھگڑے کو ہوا دینا شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور فرمایا کیا تم عہد جاہلیت کی روش کو پھر دہرانا چاہتے ہو؟ کیا پھر بھائی بھائی کے گریبان کو پکڑ لے گا؟ کیا پھر بھائی اپنے بھائی کے خون سے ہاتھ کو رنگ لے گا؟ کیا پھر اس عہد زمانہ جاہلیت کے عہد میں لوٹ جانا چاہتے ہو؟ حضور کا یہ فرمانا تھا کہ غصے ٹھنڈے پڑ گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ جو ادھر آگ کو بھڑکانے والے تھے وہ عبداللہ بن ابی کے خیمے میں آ گئے اور اسے برا بھلا کہنے لگے کہ ہم تمہیں سردار سمجھتے ہیں، تمہارے لیے اسلام کی دشمنی مول لیے ہوئے ہیں، رسول خدا کی دشمنی مول لیے ہوئے ہیں، اور ہم وہاں تمہارے مشن کو تقویت دے رہے ہیں اور تم یہاں خیمے میں آرام سے بیٹھے ہو۔ اس نے پہلے ہی بغض و عناد سے بھرا پڑا تھا، اس نے چند نازیبا کلمات کہے اور ساتھ یہ کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم مدینہ لوٹ لیں، ہم عزت والے ان ذلیل نعوذ باللہ لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اس کا یہ جملہ عام لوگوں تک بھی پہنچ گیا، اس کا یہ جملہ عام لوگوں تک بھی پہنچ گیا۔ پہنچتے پہنچتے اس کے بیٹے، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کے کانوں تک بھی پہنچ گیا۔ جب حضور صلی اللہ قافلہ اسلام کا روانہ ہوا، اس عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ مدینہ کے داخلی دروازے پر تلوار لے کر، ننگی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اس انتظار میں۔ جو ہی اس کا باپ اس کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہ
میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ نازیبا کلمات کہے ہیں، میں تمہارا اب بیٹا عبداللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت تم کہو گے میں ذلیل ہوں اور اللہ کا رسول عزتوں والا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ذلیل ہوں اور عزتوں کے تاج اللہ نے محمد مصطفیٰ کے سر پر سجائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ تم اب کہو گے، وگرنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور اسی لمحے تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اسلام کو مٹانے کی کوششیں کرتے رہیں گے، میرے مصطفیٰ سے بغض و عناد رکھنے والے میرے مصطفیٰ کی عزتوں کو کم کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے، مگر صبح قیامت تک آنے والے لوگوں سن لو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے رسول کے لیے ہیں، اہل ایمان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ عزتیں کن کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں اور اہل ایمان کے لیے۔ ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ اس کا اسم گرامی ہے العز، عزتوں والا۔ وہ ایسا عزتوں والا ہے کہ ساری عزتوں کا مالک ہے، اور اس کی عزت کا کمال یہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے معز ہونے میں، صاحب عزت ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ روئے ساری کائنات میں جتنے عزتوں والے ہیں وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کے محتاج ہیں، کسی نہ کسی کے محتاج ہیں، مگر وہ ایسا عزتوں والا ہے کہ وہ صاحب عزت ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اس کی عزت کا کمال ہے۔ اس کی عزت کا دوسرا کمال یہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سبحان محبوب اعلان کر دے ساری بادشاہیوں کا مالک میں خود خدا ہوں، جسے چاہتا ہوں تخت پر بٹھا دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں رسوائے زمانہ کر دیتا ہوں، ساری خیر میرے ہاتھوں میں ہے، ہر شے پر میں قادر ہوں، ہر شے پر میں قادر ہوں، اس لیے کہ میں ساری عزتوں کا مالک ہوں۔ اس نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ محبوب یہ تمہیں تکلیف دیتے ہیں، تمہیں پریشان کرتے ہیں، تمہاری عزت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جان لے ان کے ان گھٹیا جملوں سے، ان کی ان گھٹیا حرکتوں سے، ان کے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے اپنے دل کو غمگین نہ کیا کر، میری ذات پر نگاہ رکھا کر، اس لیے کہ ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں تو میرے لیے ہیں، ساری بے عزتیں شک تو میرے لیے۔ یہ مٹ جائیں گے، عزتوں کے تاج میں تیرے سر پر سجا دوں گا، عزتوں کے تاج میں تیرے سر پر سجا دوں گا، اس لیے کہ ساری عزتوں کا مالک میں، ساری عزتوں کا مالک میں۔ وہ اپنے معز ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اور حضور کے واسطے سے وہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ کے تناظر میں وہ ساری انسانیت کو اور بالخصوص اہل ایمان کو یہ کہتا ہے کہ عزتوں کے حصول کے لیے میری بارگاہ میں جھولی پھیلایا کرو، میری بارگاہ میں میری بارگاہ میں عزت کا سوال کیا کرو۔ عزتیں چاہتے ہو
سطوتیں چاہتے ہو اور صاحب برکت ہونا چاہتے ہو تو اپنے خالی دامن کو میری بارگاہ میں جھکایا کرو۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے عزت کا سوال کرتے ہیں، اللہ انہیں عذاب علیم کی خوشخبری سناتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، منافقین کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے۔ باری تعالیٰ منافق کون ہے؟ باری تعالیٰ منافق کون ہے؟ فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ ان العزت للہ جمیعا۔ کیا آج یہ ہمارے اندر بیماری نہیں ہے؟ فرمایا جان لو زمانے والوں، منافق وہ ہے جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کی جھولی میں بیٹھ جائے تاکہ ان کافروں سے مجھے عزت کی خیرات مل جائے، تاکہ ان کافروں سے مجھے عزت کی خیرات مل جائے۔ افسوس آج ملت اسلامیہ اپنی غیرت و حمیت کو بھول گئی اور عزتوں کی خیرات دیار غیر سے حاصل کرنے لگی۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے در کو بھول گئی اللہ کے اس اعلان کو کہ ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں اس رب کے لیے ہیں، ساری عزتیں اس رب کے لیے ہیں۔ اس لیے فرمایا عزتیں میرے لیے ہیں، میں اپنے صاحب عزت ہونے میں کائنات کی کسی شے کا محتاج نہیں ہوں۔ کائنات کی ہر شے عزت کے حصول کے لیے میری بارگاہ کی محتاج ہے، اور میں جسے چاہتا ہوں اسے عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں۔ لہذا عزت کے حصول کے لیے میری بارگاہ چھوڑ کر اگر کوئی کسی اور در پر جاتا ہے تو جان لے میں اسے دردناک عذاب دوں گا، اسے دردناک عذاب دوں گا۔ یہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے اپنی عزتوں کے بیان کے بعد فرمایا میں عزتوں کا مالک ہوں اور میں نے ساری اپنی عزتوں کو اکٹھا کر کے جس پیکر محسوس میں جمع کر دیا، اس پیکر محسوس کا نام محمد مصطفیٰ، سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ۔ اچھا، میرے استاد کرام ایک بات کر رہے تھے 12 ربیع الاول والے دن، میں اسے یہاں ذکر کروں گا۔ ہر عزت کو زوال ہے، ہر عزت کو زوال ہے، ہر کمال کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ روئے زمین پر بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہیں اپنی حکومت پر اس قدر مان تھا کہ قیامت تو آ سکتی ہے، ہماری سلطنتیں ختم نہیں ہو سکتی، دنیا مٹ سکتی ہے مگر ہمارے اختیارات ختم نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج وہ سارے بادشاہ مٹ گئے، وہ سارے بادشاہ مٹ گئے، آج ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، ان کے خاندان کو بھی کوئی نہیں جانتا، آج ان کی حکومتوں، ان کی ریاستوں کے آثار تک مٹ گئے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہم نے عزتوں کے تاج تیرے سر پر سجا دیے ہیں، ہر آنے والے زمانے میں تیری عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہر آنے والے زمانے میں تیری عزتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ زمانہ اپنے ارتقاء کی منازل طے کرتا رہے گا، کائنات والوں پر تیری عزتوں کے اثرات ظاہر ہوتے رہیں گے، کائنات والوں پر تیری عزتوں کے اثرات ظاہر ہوتے رہیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہم نے تیرے لیے ہر آنے والے زمانے کو برکت والا بنا دیا ہے، ہر آنے والے زمانے میں تیری عزت میں اضافہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادگان بیٹے تمام فوت ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ کافروں نے کہا کہ اب محمد
ابتر ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، کہ ان کا بیٹا کوئی نہیں رہا، نام لینے والا کوئی نہیں رہا، نسل کیسے چلے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہوا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے تجھے عزتیں عطا کی ہیں، لے سن تجھے تسلی دیتے ہیں، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محبوب ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی، سبحان اللہ، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کر دی ہے، تیرا کام اتنا ہے اپنے رب کی نماز پڑھ، اس کے لیے قربانی دے، تیرا دشمن ابتر ہو جائے گا، تیرا دشمن صبح قیامت تک تیرے نام کے ڈنکے بجتے رہیں گے، ابو لہب کا نام مٹ جائے گا، ابو لہب کا نام مٹ جائے گا، عتیبہ کا نام مٹ جائے گا، ان کفار مکہ کے نام مٹ جائیں گے، ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، تیری نسل صبح قیامت تک رہے گی، تیری نسل صبح قیامت تک رہے گی۔ اس لیے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہیں۔ امام بصیری نے کہا وَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتَهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النَّسَمِ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنُ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عزتیں اس طرح عطا فرمائے کہ انہیں ظاہری اور باطنی طور پر بتمام و کمال بنایا، بتمام و کمال بنانے کے بعد اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ظاہر فرمایا اور اپنا محبوب منتخب فرمایا، اور حضور کا جوہر حسن غیر منقسم ہے، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ برادران اسلام، حضور علیہ السلام کی عزتوں کی بات ہو رہی ہے، آئیے حضور کی عزت کا ایک اور پہلو ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان فرمائی سورہ آراف میں، سورہ آراف میں ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ ساری آیت حضور کی نعت ہے، یہ ساری آیت حضور کی۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حضور کے اوصاف کی جامع آیت ہے، کہ اس میں اللہ رب العزت نے بڑے جامعیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان فرمایا۔ اس میں ابتدائی اشارت کروں گا، حضور نے اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، مومن وہ ہیں، کامیاب لوگ وہ ہیں جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ اچھا، جب رسول کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کی طرف اللہ کی طرف سے دیے جانے والے تمام پیغامات الہیہ کے حامل ہو گئے، کہ حضور اللہ کے تمام احکامات کو بندوں تک پہنچانے والے ہیں، بندوں تک۔ رسول کا کام، رسول کسے کہتے ہیں؟ پہنچانے والا۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے جتنے احکامات ملے بندوں تک وہ پہنچانے والے ہو گئے، رسول ہو گئے۔ اور جب نبی کہا تو تمام امور و اخبارات غیبیہ کی خبر دینے والے ہو گئے۔ تو پھر امی کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہ جب رسول بھی ہو گئے، نبی بھی ہو گئے، تو پھر امی کہنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا معنی ہے ان پڑھ، اس کا معنی ہے ان پڑھ۔ نادانو، اللہ نے یہ بیان کر کے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، بیان کرنا یہ مقصود تھا کہ یہ میرا جو رسول ہے، یہ میرا جو نبی ہے، اسے میں امی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زمانہ جان لے کہ اس کے سارے جو
جو کمالات اسے عطا کیے گئے ہیں اس کی ذات میں موجود ہے، وہ کسبی نہیں، وہ وہبی ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے براہ راست عطا کیے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے براہ راست عطا کیے گئے ہیں۔ یہ یہاں لفظ امی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان علم کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کی شان علم کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ کہ بھائی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے وہ بھی تو اللہ کی طرف سے آئے نا، انہیں بھی جو کمالات ملے وہ بھی اللہ نے عطا کیے، تو پھر وہ امی کیوں نہ ہوئے؟ آدم علیہ السلام نبی اور رسول ہونے کے ساتھ امی کیوں نہ ہوئے؟ شیش علیہ السلام نبی اور رسول ہونے کے ساتھ امی کیوں نہ ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہونے کے ساتھ امی کیوں نہ ہوئے؟ ابراہیم نبی اور رسول ہونے کے ساتھ امی کیوں نہ ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہونے کے ساتھ امی کیوں نہ ہوئے؟ اس لیے کہ امی کا ایک معنی اصل اور جڑ ہے، ایک معنی اصل اور جڑ ہے۔ مثال طور پر مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں، مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں، اس لیے بیان کیا گیا کہ اللہ نے سرزمین مکہ کو تخلیق کیا اور پھر اس سے ساری زمین کو پھیلا دیا، اس سے ساری زمین کو، تو چونکہ مکہ سے ساری روئے زمین پھوٹی اور اس کا ارتقاء ہوا، اس سے نکلی، اس لیے مکہ ام القریٰ ہو گیا، مکہ ام القریٰ۔ اسی طرح لوح محفوظ کو بھی ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، اس لیے لوح محفوظ کو ام الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ تمام علوم و معارف کی نسبت لوح محفوظ کی طرف کی جاتی ہے، کہ ساری کائنات کے اندر جتنے علوم، جتنے معارف، جتنے اسرار تقسیم ہوتے ہیں وہ لوح محفوظ سے نکلتے ہیں، وہ لوح، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو بھی ام الکتاب کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بیان کیا گیا کہ چونکہ کتابت کے اعتبار سے قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور نماز کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، جس طرح سارے علوم و معارف سورہ لوح محفوظ سے نکلتے ہیں، اس لیے اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، اور قرآن کے معارف کا چشمہ سورہ فاتحہ سے پھوٹتا ہے، اس لیے اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ ساری کائنات، ساری سرزمین مکہ سے پھوٹتی ہے، اس لیے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ سارے نبی اور رسول ہوئے اور انہیں رسالت اور نبوتیں اللہ نے ہی عطا کی، لیکن وہ نبی اور رسول ہونے کے باوجود امی نہ ہوئے، اور مصطفیٰ کریم امی اس لیے ہوئے کہ ان سارے نبیوں کی نبوتیں اور رسالتیں حضور کی نبوت اور رسالت سے پھوٹتی ہیں، رسالت سے پھوٹتی ہے، اس لیے حضور نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امی بھی ہیں، اور یہ امی حضور کی شان علم کے لیے ہے، حضور کی شان نبوت اور رسالت کو بیان کرتا ہے۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس امی کو پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نعوذ باللہ ان پڑھ ہیں۔ اللہ نے امی کہہ کر زمانے والوں کو بتایا کہ میں نے سارے علوم، سارے معارف، سارے کمالات، ساری رسالتیں، ساری نبوتیں ذات مصطفیٰ میں جمع کر دی۔ اب کوئی علم بھی حاصل کرے گا تو اسی ذات سے پھوٹے گا، نبوتیں اور رسالتیں بھی اسی ذات سے پھوٹے گی۔ آدم کو بھی نبوت اور رسالت ملے گی،
تو نبوت و رسالت مصطفی کے توسط سے ملے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام تک کل انبیاء کی نبوت اور رسالت حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی وجہ سے، اس لیے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ احباب وقار، اللہ نے عزتیں، ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، اور ساری عزتیں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سجا دی، اور آخر میں اور فرمایا وللمؤمنین، اور عزتیں مومنین کے لیے ہیں۔ یہاں ایک حدیث مبارکہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے تو ان کو بیان کرنا چاہیے، ان کو بیان کرنا چاہیے۔ حضور کو اللہ نے جو عزتیں عطا فرمائیں، حضور ان عزتوں کا صحابہ کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں سے فضیلت عطا فرمائی۔ کتنی چیزوں سے؟ 6 چیزوں سے۔ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنایا، اللہ نے مجھے، اچھا مجھے حیرانگی ہوتی ہے لوگ کہاں پر بیٹھ کر دین پڑھتے ہیں اور حضور کے علم کو پرکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس جوامع الکلم کی وضاحت میں حضور نے ایک اور مقام پر فرمایا اوتیت فواتح الکلم وخواتمہ وجوامعہ، اس روئے زمین پر جتنے کلمات وجود میں آئیں گے، ہر کلمے کی مجھے ابتدا بھی عطا کی گئی، ہر کلمے کی مجھے انتہا بھی عطا کی گئی، اور تمام معنی کی جامعیت بھی عطا کی گئی، تمام معنی کی جامعیت بھی عطا کی گئی۔ اوتیت جوامع الکلم، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع الکلم کے ساتھ انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی، اور فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے مجھے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی، رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ تیسری شے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا اور مسجد بنا دیا، ساری زمین کو پاک کر دیا اور مسجد قرار دے دیا۔ اور چوتھی شے، حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، میرے لیے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اور پانچویں شے، حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان کی نبوتیں زمان و مکان کے اعتبار سے محدود تھیں، اللہ نے حضور علیہ السلام کو ساری مخلوق کی طرف نبی اور رسول بنا، سارے زمانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے۔ تو عزتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، اور عزتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے رسول کے لیے ہیں، اور عزتیں ہیں وللمؤمنین، اہل ایمان کے لیے۔ عزتیں کن کے لیے ہیں؟ اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کی تعریف میں ایک قرآن سے اور ایک حضور کے فرمان سے عرض کروں گا اور پھر گفتگو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ انفال کے اندر مومن کی تعریف بیان فرمائی کلمہ حصر کے ساتھ، انما المؤمنون، مومن تو صرف وہی ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تین نشانیاں بیان فرمائیں۔ مومن تو صرف وہی ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو اللہ کے ذکر کے جلال سے ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے جلا ملتی ہے، ان کے دل اللہ کے ذکر سے روحانی ارتقاء کی منازل کو طے کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے
ان کے دلوں پر معارف کے پردے پر معارف جو ہے ان کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی ذات کے معارف اور اسرار ان پر واضح ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور ان کی تیسری نشانی ہے کہ وہ اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، انہیں اپنے رب پر کامل یقین ہوتا ہے۔ اور فرمایا دو نشانیاں اور فرمائیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے انہیں جو عطا کیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر انہیں علم دیا گیا تو وہ علم خیرات کرتے ہیں، اگر انہیں مال دیا گیا ہے تو وہ مال کو خرچ کرتے ہیں، اگر انہیں اختیارات دیے گئے تو وہ اختیارات کو اللہ کے بندوں کی خوشنودی کے لیے، ان کی رضا کے لیے، ان کی آسانی کے لیے اپنے اختیارات کو تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں 5 نشانیاں بیان فرمائی، 3 کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اور 3 کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گویا بندہ مومن وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی مطلع انوار ہوتا ہے، جس کا باطن بھی بقعۂ نور ہوتا ہے، جس کا باطن بھی بقعۂ نور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جس کے اندر یہ 5 نشانیاں ہو، جان لو اولئک هم المؤمنون حقا، وہی سچا مومن ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجے بلند ہوں گے، انہی کے لیے مغفرتیں ہیں، انہی کے لیے رزق کریم ہے، انہی کے لیے رزق کریم ہے۔ اچھا، کیا یہی تینوں پریشانیاں ہمیں نہیں ہیں؟ آج ہم درجوں کی بلندی کے حریص ہیں، ہمیں اپنے گناہوں سے خوف آتا ہے، اس کی بخشش کے لیے ہم پریشان ہیں، اور آج مہنگائی کے جن کی وجہ سے ہر شخص رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے ذکر سے اپنے دلوں کو جلا دو، میرے قرآن کی آیتوں سے اپنے ایمان کو تقویت دو، میری ذات پر کامل بھروسہ کرو، میری بارگاہ میں 5 وقت نماز قائم کرو، اپنی جبینوں کو میری بارگاہ میں جھکا دو، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے میری راہ میں، میری مخلوق کی بھلائی کے لیے خیرات کرو۔ یہ 5 کام تم کرو گے، تمہارے درجے بھی بلند کروں گا، تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا، تمہیں رزق بھی عطا کروں گا، سبحان اللہ، رزق بھی عطا کروں گا۔ اچھا، ایک مومن کی نشانی میں حضور کے فرمان سے رد کرتا ہوں۔ یہ تو مومن کی تعریف آپ نے قرآن سے سنی، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتدرون مؤمنا، کیا تم جانتے ہو مومن کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المؤمن من آمنہ الناس دماءہم و اموالہم، اور ایک میں حدیث میں انفسہم بھی ہے کہ مومن وہ ہے، اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا من آمنہ المؤمنون دماءہم و اموالہم، کہ مومن وہ ہے جس سے ساری انسانیت کی جان بھی محفوظ ہو، ان کا مال بھی محفوظ ہو، ان کی عزت بھی محفوظ ہو، ان کی عزت بھی محفوظ ہو، مومن وہ ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جس سے تمام مومنین کے خون بھی محفوظ ہوں، عزتیں بھی محفوظ ہوں، جان بھی محفوظ ہو، مال بھی محفوظ ہو۔ آپ سب مومن ہیں؟ آپ سب مومن ہیں؟ انشاءاللہ۔ اس وقت روئے زمین پر اس ملک میں رہنے والے
سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ مومن ہیں۔ کیا یہ دعویٰ ہونے کے باوجود اس سرزمین ملک خدا داد میں ہماری عزتیں محفوظ ہیں، ہمارا مال محفوظ ہے، ہماری جان محفوظ ہے؟ جس کا جی چاہتا ہے راستے میں دم دھڑاتے ہوئے سر پر بندوق رکھ کر مال بھی لوٹتا ہے، عزت بھی لوٹتا ہے، جان بھی لوٹتا ہے، اس کے باوجود دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں۔ آج مومن کی عزت کو لوٹ رہا ہے۔ آج مومن ہونے کا دعویٰ کرنے والا مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، کلمے پڑھنے والے کی جان کو بھی لوٹ رہا ہے، عزت کو بھی لوٹ رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، نادانوں، اگر خود مل کر ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاؤ گے، ایک دوسروں کی عزتوں کے لٹیرے بن جاؤ گے، ایک دوسرے کی مال کے لٹیرے بن جاؤ گے، تو اغیار سے خون کیسے بچاؤ گے؟ اغیار کے ہاتھوں سے عزتیں کیسے بچاؤ گے؟ اغیار کے ہاتھوں سے اپنی جانیں کیسے بچاؤ گے؟ جب تمہاری یہ روش ہو جائے گی تو پھر فلسطین میں اور کشمیر میں تمہارے خون بھی بہیں گے، تمہاری عزتیں بھی بہیں گی، تمہاری جانیں بھی بہیں گی، تمہارے مال بھی لوٹ لیے جائیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں، عزتیں مومنین کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے، عزتیں مومنین کے لیے ہی ہیں، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوئے۔ عزتیں مومنین کے لیے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم وہ مومن بنے جس کی تعریف قرآن بیان کر رہا ہے، جس کی تعریف مصطفیٰ بیان کر رہا ہے۔ یقین رکھیں، خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم ایسے مومن بن گئے، عزتوں کے تاج ہمارے سر پر ہوں گے، عزتوں کے تاج ہمارے سر پر ہوں گے۔ اس لیے احباب ذوالفقار، حضور علیہ السلام کی اس محفل میلاد کا پیغام یہ ہے کہ عزتیں ساری اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں اور مومنین کے لیے ہیں۔ لہذا مومنین کو صاحب عزت بننے کے لیے، عزتوں کی مسند پر بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور وہ مومن بنیں جس کی تعریف قرآن بیان کر رہا ہے اور رسول خدا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے عزتوں میں اضافہ بھی فرمائے گا، ہماری ذلتوں کو بھی دور کر دے گا، ہمارے جان، مال، اولاد، عزت، آبرو، بچے سب محفوظ ہو جائیں گے اور پھر سے مسلمانوں کو اوج کمال حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا